اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قادیانیوں کی طرف سے اکثر مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کلمہ طیبہ مسجدوں سے مٹاتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں اور جو کفار مکہ والا کام ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ بڑا زور شور سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بات غیر منطقی ہے، کیونکہ مسلمان تو خود جو ہے آپ ان کی مساجد میں چلے جائیں، جو شہروں میں بڑی بڑی مساجد ہیں یا چھوٹی مساجد ہیں، تو آپ چلے جائیں وہاں پر ان کی اپنی مساجد میں کلمہ طیبہ لکھے ہوئے ہیں، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور وہ تو خود نمازیں پڑھتے ہیں اور دن رات کلمے کا ورد کرتے ہیں، تو وہ کیسے جو ہے کلمہ طیبہ سے روک سکتے ہیں یا کلمہ طیبہ کو دیواروں سے، مسجد کی دیوار سے مٹا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو منطقی اعتبار سے یہ بالکل غلط ہے اور ناممکن چیز ہے۔ لیکن قادیانی ایک ڈھیٹ قوم ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے جو ان کو رٹا لگوا دیا جائے تو انہوں نے اسی پہ لگے رہنا ہے اور بار بار اسی کو دہراتے رہنا ہے۔ تو جس طرح مسلمان کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو اس طرح وہ اپنا رٹا دہراتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے دنوں شیخو پورہ کے ایک علاقے میں باہمان نام بتایا جاتا ہے، اس میں پتہ چلا ہے کہ مبینہ طور پر اطلاعات کے مطابق، اور کے ٹی وی والوں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے کہ یہ قادیانیوں کی ہی یہ سازش ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا، تو اس کے بعد سے قادیانی، اور اس کے علاوہ ختم نبوت کا بھی وہ کافی کام کرتا رہا، لٹریچر تقسیم کرتا رہا، تو اس وجہ سے قادیانی اس کے خلاف تھے اور اس نعرہ لگانے پر دھمکیاں بھی دیں اس کو۔ تو اس کے بھائی نے ساری تفصیلات بیان کی ہیں، تو قادیانیوں نے کچھ دن پہلے اس کو شہید کر دیا۔ تو اب قادیانی اب جو یوٹیوب پر موجود ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں اور اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو ان کی آپس کی دشمنی تھی، تو اس لیے کوئی خاندانی دشمنی تھی، تو اس لیے وہ اس کو مارا گیا ہے۔ اب یہی بات جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے قادیانی ہیں وہ تو آپسی دشمنی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، تو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور بلکہ بعض تو یہ خود ان کی جماعت مروا دیتی ہے۔ ان کی جماعت کے بندے، ڈاکٹر مہدی علی کا واقعہ ابھی ایکسپوز ہوا ہے کہ جو مسلمانوں پر، علماء پر انہوں نے الزام لگایا، پتہ چلا وہ اس کی اپنی جو قادیانی بیوی تھی اس نے مروایا تھا، اور جائیداد وغیرہ کے چکر میں، پیسے کے چکر میں۔ تو بہرحال وہ بات اور طرف نہ نکلے، تو ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ مسلمان تو کلمہ طیبہ مسجد سے نہیں مٹا سکتے، کلمہ پڑھنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ مسلمان تو خود اس کا دن رات ورد کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اب قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جو زین علی بھائی کو جو شہید کیا گیا ہے وہ تو قادیانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں جی قادیانی تو خود تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اس طرح کے نعرے یہ مانتے ہیں، یہ بات ختم نبوت کو مانتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو چونکہ وہ مانتے ہیں تو اس لیے وہ اس نعرہ لگانے پر جو ہے وہ کسی کو شہید نہیں کر سکتے، تو مار نہیں سکتے، تو اس لیے مسلمانوں کا دعویٰ جھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ کلمہ طیبہ خود پڑھتے ہیں تو وہ کیسے کسی کو روک سکتے ہیں، تو یہ بات ماننے کے لیے قادیانی تیار نہیں ہوتے، وہ رٹا اپنا لگائی جاتے ہیں۔ اب اگر ایک قادیانی دلیل درست ہے کہ قادیانی بھی ختم نبوت مانتے ہیں تو وہ کسی کو نہیں شہید کر سکتے، تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی مسجد سے کلمہ طیبہ نہیں مٹاتے۔ اگر وہ کہیں سے مٹائیں گے بھی تو وہ لازمی بات ہے وہ کوئی گندی جگہ ہوگی، ناپاک جگہ ہوگی، تو وہاں لکھا ہوگا تو وہ کلمے کے احترام کی وجہ سے مٹائیں گے۔ تو مسلمانوں کا تو معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ چلیے میں آپ کو وائس بھی سنا دیتا ہوں جس میں قادیانی جو ہیں، جیری اللہ صاحب بڑے یوٹیوبر، وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایسا کام جو ہے قادیانی نہیں کر سکتے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کرتے ہیں اب یہ کام جو ہوا ہے، اب اس لڑائی کو ایک تو مذہبی لڑائی دے دی ہے، مذہبی لڑائی کا نام دے دیا ہے،
اور دوسرا اس کو جناب سیدھا یہ بات بیان کر دی ہے کہ بھائی وہ نعرے ختم نبوت کا لگا رہا تھا بندہ، وہ زین علی جس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا تھا، تو اس نعرہ لگانے کی وجہ سے پاکستان وہ اس احمدی بندے نے توہین رسالت کی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسجد کے تقدس کا اعمال کیا، دوسرا یہ کہ مسجد کے اندر وہ نعرہ ختم نبوت کا لگا رہا تھا اس کو مارا۔ وہ خدا کے بندے، ہمیں ختم نبوت کا نعرہ لگانے سے ہمیں کیا تکلیف ہوگی؟ ہم تو خود کہتے ہیں ختم نبوت زندہ باد، ہم تو خود نعرہ لگانے والے ہیں، ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سیدھا سیدھا الزام لگاتے ہیں جس کی نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی کمر ہے، نہ کوئی گوڈا ہے، نہ گٹا ہے۔ یہ سر پیر جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں، ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، ذرا جتنی شرم محسوس نہیں کرتے کہ یار ہم جس جماعت کی طرف جناب یہ مان رہے ہیں تو یہی باتیں اپنے لیے بھی مان لیں جری اللہ صاحب، کہ آپ گٹے گوڈے جوڑ کے جو ہیں نا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمان کلمہ طیبہ مٹاتے ہیں۔ آپ اور آپ کے جو اکثر جماعت کے جو ممبر ہیں وہ سارے یہی رونا روتے رہتے ہیں، اور آپ کے بھی چینل پر بہت سی ویڈیوز یہ موجود ہوں گی۔ تو مسلمان تو یہ کر ہی نہیں سکتے، مسلمان تو خود جو ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، وہ ساری بات میں کر چکا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں تو وہ اس نعرے کی بنا پر قتل نہیں کر سکتے، تو مسلمان بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں پیر مٹا سکتے کسی مسجد سے، تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہیں مان رہے تو پھر قادیانی جو ہے وہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر کسی مسلمان کو قتل کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ کی دلیل خود اس بات کا ثبوت دے رہی ہے۔ اب اسی میں ضمناً ایک اور بات ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قادیانی دعویٰ اب یہ ہے کہ یہ مذہبی قتل نہیں ہے، مذہبی رنگ اس لڑائی میں نہیں ہے، اور ان کے اپنے جب کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو یہ فوراً اس کو مذہبی رنگ دینے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ ان کے ذاتی جھگڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، اور بلکہ ان میں قاتل بھی یہ خود ہی ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بندہ وہی بات کر رہا ہے کہ پشاور میں ان کو قادیانیوں کو عقیدے کی وجہ سے مارا گیا۔ میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وگرنہ اگر یہ اتنے انصاف پسند اور محب وطن ہوتے، پاکستان میں پچھلے تقریباً 3.5 سالوں میں صرف پشاور کے علاقے میں 9 بندوں کو جو لقمہ اجر بنایا گیا، 9 بندوں کو جو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، احمدی بندوں کو، صرف اور صرف ان کے عقیدے کی وجہ سے، صرف پشاور کی بات کر رہا ہوں۔ نے ان کی دورہ معیار اور منافقت دیکھی ہے کہ خود یہ اسی ویڈیو میں متضاد باتیں بیان کرتے ہیں، اپنے لیے اور معیار ہے، دوسروں کے لیے اور معیار ہے۔ خود کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو عقیدے کی وجہ سے ہی مارا گیا، اور پکی بات ہے، یہی بات ہے، اور لیکن جو مسلمان ہے تو اس کو مذہبی رنگ کی لڑائی وہ نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ان کے آپس کا جھگڑا تھا، کیا تھا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو حالانکہ وہاں کے جو ان کے معائنی شاہدین ہیں، اس کا بھائی ہے جو وہاں پہ موجود تھے، وہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور قادیانیوں نے اس لیے مارا ہے۔ تو یہ ان کو میں نے ایکسپوز کرنا تھا آج کی ویڈیو کے میں، بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔